کر دیا تبت یدا ابی لہب وتب، نہیں، نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھائے، انہ لیس من اہلک، نہیں یہ تیری آل نہیں ہے، یہ تیرا گھر نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، تجھے پتہ نہیں یہ میرا منکر ہے، لا تسأل، دوبارہ سوال نہ کرنا، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، دوبارہ اگر بیٹے کی شفاعت کی نبوت کے چلے جانے کا خطرہ ہے تو حسب نسب شاہ جی سے کام نہیں چلے گا، مخدوم سام ہونے سے کام نہیں چلے گا، اور بلال حبشے سے آیا ہوا ہے، اور ایک غلامی کا ساتھ اس کو داغ لگا ہوا ہے، وہ کالے ہونے کا، بدصورت ہونے کا، اس کے ساتھ مستقل اس کے ساتھ یہ عیب لگا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ چل رہا ہوگا، ساری دنیا اپنی قبروں سے اٹھائی جائے گی، بلال کو اللہ کے نبی کے قدموں سے اٹھایا جائے گا، اور آپ نے فرمایا جو ہی نکلے گا اذان دے گا تو ساری دنیا پیدل چلے گی، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا، اور میدان محشر میں پہنچ کر پھر اونٹنی پہ کھڑا ہو کے اذان دے گا، ساری کائنات اس کے اس نغمے کو سنے گی، اور جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہر مشرک اور مومن کہے گا صدقت، سچا ہے تو سچا ہے، جب وہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو ابو جہل بھی اس وقت کہے گا تو سچا ہے تو سچا ہے، ساری دنیا کے محشر کے انسان اس وقت گواہی دیں گے اس پر، اور جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے لیے سواری آئے گی، وہ سواری آ کے لینڈ کرے گی، اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی رسی نیچے گر جائے گی، ہر نظر اٹھے گی کون اے رسی نپے بھائی، ہر نظر کیا حسن کیا حسین کیا علی کیا عمر کیا عثمان کیا ابو بکر، ہر نظر اٹھے گی تو میرے ہاتھ سے آ جائے گا، اور جس طرف کسی کا خیال بھی نہ جائے گا اس کا نام پکارا جائے گا، بلال کو بلایا جائے، تو آپ کی اونٹنی کی رسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ یہ عزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کو اپنانے پر ملی ہے۔ میرے بھائیو، اس محبوب کا ہر طریقہ زندہ ہے، موجود ہے، سلامت ہے، آباد ہے۔ قرآن کی زیر زبر آج تک کوئی نہ بدل سکا۔ ہمیں تو یہی کافی ہے کہ اللہ کی کتابیں نہیں بدل سکتی۔ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور جیسے وہ کہا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ تو مردے کیسے زندہ کرے گا، تجھے یقین نہیں؟ کہ نہیں، یقین تو ویسے دیکھنا چاہتا۔ ہماری 2000 میں ہماری جماعت گئی امریکہ، مجھے ایک نوجوان ملا تو اس نے کہا ادھر ایک ویل یونیورسٹی ہے، ہارورڈ کے بعد وہ مشہور ہے، تو وہاں ایک سیمینار تھا، 400 بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر اکٹھے تھے، تو اس میں بھی تھا، وہ پی ایچ ڈی فزکس میں اس کی پی ایچ ڈی تھی۔ تو ایک پروفیسر نے عیسائیت پر تقریر کی، 3 خداؤں کا تصور پیش کیا، پھر انہوں نے سوال جواب کا وقفہ دیا، تو میں نے کھڑے ہو کر کہا آپ کا تصور غلط ہے کہ 3 ہیں، ایک ہے بس، ایک کے سوا کوئی نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ صفات میں، نہ اس کے کام میں، نہ وہ کسی کو شریک بناتا ہے۔ دیکھو، جو تعبیر کے لیے حرف چاہیے، الفاظ چاہیے، جو میں کہہ رہا ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں، الفاظ کا محتاج ہوں۔ الفاظ حرف بنتے ہیں، حرف 2 طرح کے ہیں، 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے ہیں، اور 14 حرف وہ ہیں جن پر نقطے کوئی نہیں، الف ہے، ہا ہے، دال ہے، سین ہے، صاد ہے، طا ہے، را ہے، عین ہے، کاف ہے، لام ہے، میم ہے۔ 28 حرف ہیں، 14 پر نقطہ ہے، 14 بغیر نقطے کے ہیں۔ چاند 14 دن چڑھتا ہے، 14 دن گھٹتا ہے، اس کی منزلیں یوں ہیں اور یوں ہیں، 14 دن بلندی، 14 دن پستی۔ ان حروف میں بڑی طاقت ہے، جو حرف
نقطے کے بغیر ہیں وہ حرف نقطے والے الحروف سے زیادہ طاقتور ہیں. الف کی طاقت با سے زیادہ ہے، حا کی طاقت خا اور جیم سے زیادہ ہے، کہ یہ حرف اپنے معنی کی ادائیگی میں نقطے کا محتاج نہیں. جب اللہ نے کلمہ لکھوایا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حرف استعمال کیے جو نقطے کے محتاج نہ ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اپنے نام کا انتخاب کیا تو اللہ لکھوایا، اللہ جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں. جب ہمیں دین عطا فرمایا تو اس کا نام اسلام رکھا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے. انسان تعبیرات میں الفاظ کا محتاج ہوتا ہے. تو اس نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی وزیر نہیں. اس نے اپنے کام میں کسی کو کہا نہیں تو بھی کرتے میں بھی کرا. اللہ اللہ. ان کا آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کہ میری کتاب ہے قرآن. کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ آسمان کی کتاب ہے؟ کہ یہ ساری کتاب 19 کے ہندسے پر گردش کرتی ہے. اس کو کمپیوٹر میں ڈالو. ایک سپر کمپیوٹر بنا ہے آج کل جو کسی چیز کو 1 منٹ میں 1 ارب زاویوں سے چیک کر لیتا ہے. اس کو اس میں ڈالو، جہاں 19 کا ہندسہ ٹوٹ جائے تو یہ میری کتاب آسمان کی کتاب نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی ہے. اور اگر اتنی بڑی کتاب پر کہیں بھی 19 کا ہندسہ نہ چھوٹے تو پھر یقین کرو کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. انسان بڑے سے بڑا ریاضی دان نہیں کر سکتا. ان کا ہمیں 1 ہفتے کی مہلت دی جائے. انہوں نے قرآن ان کو دیا، ہفتے کی مہلت ہوئی. 19 کی میں آپ کو بات واضح کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں. پہلی سورت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق تو اس میں 19 الفاظ آئے. پھر پہلی سورت والناس سے پیچھے گنو تو 19ویں سورت بنتی ہے. قرآن کی 114 سورتیں ہیں جو 19 کے